ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صلوات. وعلى أخيه ووزيره وخليفته وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين ري حيدري. الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة المظلومة المحرومة عن حق ميراث أبيها سيدة نساء العالمين. صلوات. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المقربين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول للذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم من عنده علم الكتاب. صلوات. سب تو پہلے دعا ہے کہ خالق منان تہاڈا تے میرا اس مقدس مقام تے ٹورایا منظور و مقبول فرماوے. صفِ عزا بچھایا خدا اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرماوے. جو لوگ اس مقام تے عزاداری کریں دے ہیں مڑا مٹیاں تلے سم گئے اللہ انہوں جوار امام حسین جگہ عطا فرماوے. جو لوگ تعاون کر رہے ہیں خدا انہوں دے رزق برکت وسعت عطا فرماوے. جتنے نوجوان بزرگان اس انجمن دے وچ شامل ہیں
شب و روز اس سے محنت کر رہے ہیں، خالق انہاں دی توفیقات خیر اضافہ فرماوے، سوا اپنی ذات دی کسے دا محتاج نہ فرماوے۔ خالق کائنات کتنیاں دعاواں دلاں چ رکھدیاں ہر ٹائم زبان تے ادا نہیں ہو سکدیاں، لفظاں دا محتاج نے۔ آل محمد دی عظمت دا واسطے تمام دعاواں کو قبول فرما۔ دنیا دے جس جس کونے جو مومنین مسلمان آباد ہیں، خدایا انہوں نے حفاظت فرما، بلاخاص فلسطین، لبنان، شام، ایران پر چنار دے مومنین دی حفاظت فرما، یمن دے مومنین کو استقامت عطا فرما، وطن عزیز ملک پاکستان کو امن دا گہوارہ بنا۔ جو لوگ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں اگر انہیں جو کوئی قابل ہدایت ہے انہوں نے ہدایت فرما، جڑے قابل ہدایت نہیں انہوں نے نجس ارادیاں سمیت نست و نبود فرما۔ مسلمانوں واپس اتحاد و اتفاق دی دولت نصیب فرما، 12ویں آقا دے ظہور تعجیل فرما، انہوں دی زیارت و مشرف فرما۔ جو دعاواں التجا ہو گئی ہیں، جو دعاواں دلاں چ رہ گئی ہیں، تمام دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ صلی اللہ۔ انتہائی واجب القدر سامعین محترم، گرمی دا موسم سارا ڈیں آزاداری برپا ہوندی مختلف مقامات تے، کتنے چہرے ہیں جنہاں کو کئی جگہ تے زیارت نصیب ہوندی ہے۔ میں دیداں اللہ توڑی عبادات کو قبول فرماوے۔ قرآن مجید دی ایک آیت جڑی میں تلاوت روزانہ ہی اس ٹائم کریں دا، جڑے لوگ ابتدا تو ساڑے نال سفر پہ کریں دیں جان دیں، جڑے نہیں جان دیں انہاں دے واسطے ایک دفعہ دوبارہ ترجمائیں مختصر۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی اے لوگ جڑے تیرے رسالت دے انکار کریں دیں انہاں دی فکر نہ کر، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم من عندہ علم الکتاب، انہاں کو آخ دے تساں گواہی دے وہ یا نہ دے وہ، میری رسالت دی گواہی واسطے ایک اللہ کافی ہے، بیا او کافی جے کو اللہ نے کتاب دا علم عطا کیتے۔ کتاب فقط قرآن نہیں، کتاب لوہے محفوظ تے وہ علم ہے جڑا اللہ اپنے خاص بندیاں نو عطا کریں دے۔ اللہ دا علم ذاتی ہے، اللہ اپنے حبیب کو دیتا سے علم، دنیا تے حبیب خدا ہیں، پورا زمانہ جنہاں نے نبی تے بڑے بڑے بہتان لائن، ان پڑھ آکھا نے بیا کویا کچھ نہیں آکھا، کلمہ ہی پڑھ دے ہم وقت بھی آکھا نے، ہکو سوال میں طالب علم دا بھری کائنات شیعہ سنی ساریاں تے، کوئی ایک ایہو جیا علم دکھاؤ جڑا نبی دنیا تے آ کے کسے کو سکھا ہوئے۔ نبی دنیا تے علم سکھاون آئے، سکھن نہیں آیا۔ پوری کائنات علم انہاں کو گیتے، انہاں بھری کائنات کسے کو علم نہیں گیتا۔ توجہ میرے پاس سے جی، معلم کتاب نے علم خدا کو گیتے تے کائنات پہنچائے، یہ کائنات علم پہنچائے ان پڑھ نہیں ہو سکتا۔ اگلا سوال ہے، نبی خدا نے اپنا علم ایک ہستی کو اس انداز دیتے جی میں پرندہ اپنے بچے کو چوک دیں دے۔ سوال ہو سکتا ہے پرندے دی مثال کیوں دیتی ہے، انسان دی مثال چلیں انہا۔ ماں اپنے بچے کو دودھ دیں دی ہے، ماں اپنے بچے کو غذا دیں دی ہے،
سامعین سارے لفظ اسا سنے ہیں، میں دوبارہ جس مقصد تے پہنچنا چاہنا سمجھائیں پیا۔ ماں ضروری نہیں جو دودھ پیوے تے بچے نو دودھ دے، ماں کھجوراں کھاوے، میوے کھاوے، کھانا کھاوے، جنس تبدیل ہو ویندی ہے، نوعیت تبدیل ہو ویندی ہے، جلے بچے تک غذا پہنچتی ہے۔ اے کیوں فرمایا نے جو میں کوئی ایویں اللہ دے نبی نے علم دیتے جی میں پرندہ بچے کو چوک دیں دے، کیونکہ پرندہ جو کچھ گن آندے وہ کچھ اپنے بچے کو دیں دے۔ بئی جگہ تے نوعیت تبدیل ہوندی ہے، اتھے نوعیت تبدیل نہیں ہوندی، اتھے غذا تبدیل نہیں ہوندی۔ وہی غذا جیڑا پرندہ جتھوں کٹھی کر کے گن آوے بچے کو وہی دے چھڑیں دے۔ اللہ دے نبی نے جی میں خدا کو علم کیتے اویں علی ابن ابی طالب کو دیتے، وقت ایویں نہیں ترائے دیاں دے ہن جس لے نبی خدا دی زبان چوسی نے جڑے بندے کو ولادت یاد مولا کائنات دی۔ اس دے بعد جلے نبی خدا فرمائے نا جو بول آخر نے کیڑی کتاب پڑھاں، اے بچپن جڑا دعویٰ کیتا نے وقت بھولے نہیں، ممبر سلونی تے بیٹھن تے وقت ایہو دعویٰ جیڑا بندہ آوے سوال کرے تورات جو کرے تورات دے مطابق جواب دے ساں، انجیل جو کرے انجیل دے مطابق جواب دے ساں، اہل زبور زبوری جو کرے زبوری جو جواب دے ساں، اہل فرقان قرآن جو کریں قرآن دے مطابق جواب دے ساں۔ جس لئے ممبر سلون سے اعلان ہوئے لوگاں علی ابن ابی طالب کو نہ زبوری جو پوچھے نہ انجیل جو پوچھے نہ تورات جو پوچھے، عجیب عجیب سوال کریں دے رہ گئے۔ کوئی آدھا جڑی میرے گھرے کھجور لگی کھڑی ہیں دے دانے کتنے، کوئی آدھا میری داڑھی دے وال کتنے۔ علی ابن ابی طالب فرمائے جی اگر میں دسا دیواں جو داڑھی دے وال اتنے شمار کی میں کرے سے، ہاں اتنا ضرور دسے نا جتنے داڑھی دے وال ان ہر داڑھی دے وال تے ایک شیطان سوار ہے۔ یا علی یا علی۔ علی ابن ابی طالب کو لوگاں زبور انجیل جو سوال نہیں پوچھے، اگر پہلے علی اعلان کیتے تو 12ویں علی تئیں اے اعلان باقی ہے۔ ضروری نہیں جو اگر کسی نے علی ابن ابی طالب دا زمانہ نہیں پایا تو سوال مک گئے۔ امام حسن مجتبی دے زمانے چاہے ہوئے تو آکھے اس کاش میں علی دے زمانے ہوا نہیں، جڑے سوال اگر علی ابن ابی طالب تے کرنا چاہتے ہمیں ہوں امام حسن مجتبی تے کر سکتے ہیں۔ کوئی آئے مولا حسین دے زمانے تے متا فکر کریں دا پیا ہوئے یہ ہون میں آیا دیر نال کاش میں حسن دے مولا علی دے زمانے ہوا سوال کراں، سوال مولا حسین تے کر سکتے، سوال باقی رہ گیا ایک موقع ایسا بنے جس موقع تے اہل تورات ہی آ گئے، اہل زبور بھی آ گئے، اہل انجیل بھی آ گئے، اہل فرقان بھی آ گئے۔ کیسا زمانہ، علی دا پتر علی ہے، علی ابن موسیٰ رضا ہے، مامون دے دربارش مامون اعلان کیتے اندہ مقصد ہو رہا، لوگ آسن آن کے عجیب عجیب سوال کرے سن، دربارش شور ہو سی، میرا دل کرے سی میں جائندے حق فیصلہ کر چھوڑے سا۔ دو جائندہ مقصد ہاں جڑے آدھن جو اسا علم دے وارثاں، جلے مختلف زمانے دے لوگ آسن، مختلف مکاتب فکر دے لوگ آسن سوال کرے سن کیویں جواب دے سی، جس لے جواب نہ دے سکسی میں ولی عہدی تو مبذول کر چھوڑے سا۔ توجہ ہے میرے پاسے جی، زمانے دے لوگ آ گئے، اس زمانے دے علماء کٹھے تھی کہ یہودی دا عالم آ گئے، عیسائیاں دا عالم آ گئے،
نصارہ دا عالم آ گئے، صلوات پڑھو عالم محمد دی ذات ہے۔ اے پردے داراں کو تھوڑا آکھو جتنے تائیں مجلس جاری ہے زیارت تے تھوڑی مہربانی کریں جو بات اس تو بعد سلسلہ جاری رکھ، صلوات پڑھ دیا ہوتے۔ توجہ ہے جی، لوگ آ گئے، بڑا اہتمام ہا، مامون دے دربارچ بڑا رش ہا، جس لے بہ گئن مولا کائنات دے اے مولا علی ابن موسیٰ رضا دے اخلاق کی جو ایک جڑی سیرت ملدی ہے، ہر معصوم دی سیرت ایک جیسی ہوندی ہے، انہاں واسطے جڑا علیحدہ لکھویا ساریاں دے وچ پایا ویندا، عملی طور تے جنہاں دیکھا ہے ظاہر انہاں ہی لکھنا ہوندا، جتنے تائیں کوئی بولیندہ رویا امام بولیندے نہ ہیں، جس لئے وہ چپ کر ویندا آوت مولا دا سوال دا اندہ سوال دا جواب دے وین آوت ہمیشہ واسطے چپ ہوندی ہے۔ امام دے سامنے یہودی عالم آئے، وہ آکھے جی میں مسلمان نہیں، قرآن میں منیندہ نہیں، تورات میرے کولے، اس دے مطابق میں بحث و مباحثہ کرنا چاہنا۔ مولا نے فرمائے کتاب تیرے کولے، میں کو کتاب دیکھن دی ضرورت نہیں، اللہ نے سانو ہر کتاب دا علم عطا کر چھوڑے، میں تے کو دسیندا فلاں صفحہ کھول، اس صفحے دے وچ فلاں عبارتیں اوندا مطالعہ کر۔ اے یہودی عالم نے اس کتاب نو کھولے، انہاں 17 نو پڑھنا شروع کیتس، جداں وہ 17 پڑھدا ہے امام نے فرمائے کتاب بند کر، جلے کتاب بند کیتی اس فرمائے نے ایڈا سا کیا لکھو آئی، آدھے ہر کتاب جتنی کتاب مکمل پڑھدا رہی نا، ہر صفحے دا مفہوم ہی جاندہ تے مطلب تو واقف ہاں، جدن بھی انہاں 17 تے آندام پڑھدا تا ہم سمجھ نہیں آندی، مولا فرمائے میں سمجھیں نا، اللہ نے ہر نبی کو لو آخری نبی دی نبوت اقرار کی تھے، اور اقرار گنن دے بعد اللہ نے اوصاف دسائن، جڑا آخری نبی ہو سی او کیا جیا ہو سی، ان دی اہل بیت کیسی ہو سی، اے تورات جڑی نبی تے نازل ہوئی ہے، اے ٹکڑا جڑا تائیں پڑھے، ان دے وچ اللہ نے اہل بیت رسول دے اوصاف دسن، انہا اہل بیت دے اوصاف جڑے تائیں پڑھن، اہل بیت دے وچو ایک میں بھی اہل بیت دا نفر ہاں، اے ساڑی فضیلت ان دے وچ بیان ہوئی ہے، جتنیاں نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، اگر تیرا دل بن ونجے تے میں علی ابن موسیٰ رضا ایک ایک نشانی دسا سکتا ہوں۔ سلامت رہو جی، اللہ تواڈی زندگی دراز کرے، تواڈیاں وڈیاں حیاتیاں من۔ ہن آ گیا جی او بندہ سامنے جیڑا حضرت عیسیٰ کو خدا سمجھدا، نصارہ دے علماء جو ایک عالم سامنے آئے، وہ آکھے جی میں اپنی کتاب دے مطابق جڑے اس ٹائم دے اتے جڑیاں انہاں دے کولو ہیں، جے کو بابا لکھا ویندا اج دے زمانے چ اناجیل انجیل مختلف نائن، ایک انجیل لوقا مرکز ہے، یوحنا ہے، 4 کتاب اس ٹائم ہیں کیونکہ تحریف ہو چکی ہے۔ ایک کتاب چاہ کے آئے ایسا کہ ان دے وچوں 4 کتاباں مختلف بنائی ہوئی ہیں، یقین نہیں جو کیڑی کتاب صحیح ہے، لہذا میں کیویں قبول کر سکدا، میں کو کیویں پتہ لگ سی۔
امام نے فرمایا کتاب دے مطابق گفتگو ہے ہی نہیں، میں تے کو کتاب تو بغیر سمجھا دینا۔ فرمائے نے یہ دسا چارے کتاباں لے اس چیز تے متفق ہیں جو اللہ نے جڑا حضرت عیسیٰ کو علم عطا کیتا، وہ اس علم دے تسا سارے لوگ اقرار کریں دے ہو جو عیسیٰ مادر زاد نبی نے دیا اکھاں والا گندہ، حضرت عیسیٰ لا علاج دا علاج کر گندہ، حضرت عیسیٰ مردہ کو زندہ کر گندہ، جتنے چار دیاں چار جڑیاں کتاباں توڑے علماء نے لکھیاں، امام فرمایا یہ سارے بندے چارے دے چارے اس چیز دا اقرار کریں دیں، انہاں علموں اس علم دا تسلیم کریں دیں۔ وہ آکھے جی ہاں، جس لئے اقرار گن گدہ نے ہن امام فرمایا ایک ایسا عمل ہے جڑا حضرت عیسیٰ دا میں کو پسند نہیں، کہڑا او نہ سجدہ کریں دے ہیں نہ عبادت کریں دے ہیں۔ جڑے بندے جاگ دے بیٹھے انہوں نے نال میری گل ہے، نہ او سجدہ کریں دے ہیں نہ عبادت کریں دے ہیں۔ اے دے جی توڑی گفتگو سننے دے بعد انج نہیں آکھ سکتا جو غلط پہ آہدے ہوں، لیکن توڑے تک جڑیاں اطلاعات پہنچی ہیں وہ صحیح نہیں، وہ بہت بڑے عبادت گزار بھی ہیں، سجدہ بھی کریں دے ہیں۔ امام فرمایا جی اگر سجدہ ہی کریں دے ہیں عبادت گزار بھی ہیں، میں پوچھ سکتا وہ سجدہ کہہ کو کریں دے ہیں عبادت کہیں دی کریں دے ہیں جی اگر آپ خالق ہیں، آپ اگر معبود ہیں وقت عبادت کہیں دی کریں دے پک لگ گئے جو آپ عبدن معبود کوئی ہو رہا۔ یا علی یا علی، اللہ تو انہوں سلامت رکھے۔ اس دربار دے وچ جس لئے مناظرہ ہوئے اب صلت نال کھڑا ہا، ای دربار دے دروازے تے کھڑا ہاتھ ملیندہ کھڑا، نال ایک صحابی بھی آئے پریشان کیوں ہیں، کیا امام دے علم تے شک ہی؟ اے آدھا شک نہیں، آج جتنا انہا عباسیوں نے اہتمام کی تو یہاں جو امام دے کول سوال کرے سوں تے جواب نہ دے سکسی، آج امام جی میں اس جواب دیونے اے حیران تھی ویسن، اے سازش کرن لگ ویسن امام دے قتل دی، میں پریشان ہاں اتھائیں دربار دے وچ قتل و غارت نہ شروع ہو بنجے امام دا علم دیکھ کے۔ ہن میں نتیجہ پی دینا جیڑا علم جیڑا علی نے بچپن وچ اعلان کیتا جو آؤ زبور علیہ زبور سوال کرو، تورات علیہ تورات جو سوال کرو، قرآن علیہ قرآن جو سوال کرو، ہر کہیں دی کتاب بول بول کی اکسی جڑا فیصلہ علی کی تے فیصلہ حق تے ہا، لوگاں علی دے سامنے تے چاہ کے نہیں آئے، علی دا 7واں پتر علی جدن آئے نہ تخت بیٹھے، زمانہ توراتی چاہ کے آئے، زبوری چاہ کے آئے، انجیل چاہ کے آئے، لوگ سوال کریں دے رہے انہوں نے کتاباں بول بول کے آکھے حق ہوئی ہے جڑا علی ابن موسیٰ رضا ڈسائے۔ ضروری نہیں کہ ایسا علم جڑا زمانے کو ہوئے، صلوات پڑھو آل محمد ذات، پانی منگوایا، ایسا زمانہ ایسے دروازے تے اگر اس دروازے تے آئے نا بت اون کو کہیں دروازے تو علم دی بھیک نہیں منگنی پئی، جدن اس دروازے تو علم گھن کے گئے وقت زمانے جو اس علم تقسیم کیتے، چاہے کسے ایک رات کی دیئے علم اگر آن کے اس دروازے تو حاصل کیتس، اگر ان کو کچھ دہاڑے لگ گئے یہ ایسا گھرانہ ہے
جتوں صرف علم ہی ملتا ہے۔ جس بندے نے علم حاصل کرنا ہوئے وہ اس دروازے تے آندے، جس نے علم نہیں جہالت منگنی ہوئے وہ انہاں دے غیر دے دروازے تے ویندے۔ کربلا دی سرزمین تے امام حسین علیہ السلام نے ڈھیر سارے خطبات دیتے اور فرمائے نے سارے جان دے ہو جو اساں کتنا علم رکھ دے ہیں تے رسول دے نال نسبت کتنی رکھ دے ہیں۔ صرف ایک جرم ہے ساڈا جو اساں علی دے پوتر ہیں۔ مسلمانہ انہاں دے نال دشمنی صرف اس واسطے رکھی ہے، صلوات پڑھو آل محمد دی ذات صلی علی محمد۔ زمانے نے دشمنی صرف اس واسطے رکھی ہے جو علی دی اولاد ہے۔ تاریخ بھری ہوئی علی دے پتروں کو اتنا مسلمانہ نہیں مارا جتنا علی دیاں دھیاں کو مارنے۔ اللہ توڑے آنسو قبول فرماوے۔ باقی ایک رات رہ گئی ہے مظلوم دے دکھاں کو روان دی، تو انتے میں لحظہ پانی نہ ملے برداشت نہیں کر سکتے۔ صدا دے گارا جدو جھری ہیں پانی کوئی نہیں۔ رات دا ٹائم ہاں شبیر چراغ بجا چھوڑے، جیڑے ونجنا چاندے ہو لگے ونجو، لوگ ٹرن لگ گئے۔ 4 سال دی معصوم ہے، پھپھی دا دامن پکڑ کے آدھی ہے میرے بابے کو کلا چھوڑی وہیں دینا۔ بی بی آدھی معصومہ دعا کر جڑے چھوڑی وہیں دینا کل لٹن نہ آمین۔ جس لے چراغ دوبارہ جلائے گئے، جڑے بچ گئے ہیں انہاں کو کہنے آؤ تو کو جنتی مقام لکھاواں۔ شبیر ٹرے تے مقام لکھائیس۔ 13 یا 14 سال دا ایک قاسم حیدری شجاعت رکھ دے، ہاشمی غیرت رکھ دا، جس جنت دے مقام ڈٹھے سنا ایک جاتے مقام علی اصغر نظر آئیس۔ بابا چاچائی دساؤ کل اصغر بھی شہید ہو سی؟ فرمائے نے ہاں میرا بیٹا اصغر بھی شہید ہو سی۔ ایک کمینے ساڑھے خیمہ چاہوے سن، میں نہیں پڑھا جو امام فرمایا ہوئے دسا ہوئے سن۔ چپ کر گئے شبیر، ہاشمی غیرت رکھ دے برداشت نہ کر سکسی، اتنا جواب دیتا نے جو میرے ہتھاں تے ہو سی۔ ازاداروں ڈہا دی صبح تھئیے، حوصلہ دیکھ کربلا دیاں ماں دا، اللہ نے کرے کسے بیوہ دا ایک پتر ہوئے تے بہوں اوکھا پالا ہوئے سے۔ 10 سال دا ہوئے یا 11 سال دا، باہر شور ہوئے، ماں کو اکسی دیکھن لگا ونیا، ماں دروازہ بند کر کے اکسی میرے کتنے ڈٹھے نے جو تو باہر وینے۔ حوصلہ دے کربلا دیاں ماں دا، ڈہا دی رات نو حسن امام دی بیوہ حسن دے یتیم دی تیاری بیٹھی کریں دی، آدھی بیٹھی ہے قاسم کل اکبر تو پہلے تیری لاش آوے۔ اجرکم اللہ، اللہ توڑی آنسو قبول فرماوے۔ سکت نہیں طاقت نہیں، لفظاں در غور نہ کیتا کر، تیرے تے میرے دلش کربلا ہے، ذہن کو کربلا گھن گیا کر۔ آزادہ رو صبح تھئیے، مظلوم دے کول آئے 13 یا 14 سالاں دا یتیم۔ فرمیندن چاچا موت دی اجازت،
مولا پہلا سوال کیتے قاسم کیف الموت عندک، تیرے نزدیک موت کیویں؟ آدن اہل من الاصل، چاچا تواڈی نصرت کریں دی ہوئیں اگر موت آ ونجے، تواڈی حفاظت کریں دی ہوئیں جے اگر موت آ ونجے، تواڈی رقابت چ لڑ دیاں جے موت آ ونجے، مینوں شہد تو بھی ڈھیر مٹھی لگ دی ہے۔ محققین ڈھیر ساری چیزیں پی ایچ ڈی کی تھی انہیں ایران دے وچ حوزے دے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹریٹ دی وجہ تو دکتر رفیع دے نام تے مشہور ہیں۔ او پہ فرمائندے ہیں صرف چاچے کو خوش کرن دی خاطر جملہ نہیں قاسم آکھا، اگر خوش کرن دی وجہ تو یہ جملہ آکھے نہ تے اگلا جملہ انہاں فرمایا ہے جتنے تائیں اجازت نہیں ملی چاچے دے ہاتھ ہی چمدا رہے تے پیر ہی چمدا رہے، اجرکم اللہ وط وط آدھا چاچا میں کوئی اجازت دے۔ فرمایا حسین تیرے ٹور ونجن نال بیوہ ماں دا سہارا مک دے، میرے حسن دی نشانی لگ دیئے، تے کو دے دا میں کو حسن بھیرا یاد آویں دے، تے کو کیویں اجازت دے وہاں جلے مایوس تھے جو چاچا اجازت نہیں دیندا۔ دور ونج بیٹھے ایک ایک لفظ میں تاریخ دا تے زمانت نال بھی پڑھ دا، دور ونج بیٹھے دو میں ہاتھ رکھے سی زانواں تے، سر آ کے رکھے سی ہتھاں تے رونا شروع کیتس، روندی جاتے جو کوئی منظر یاد آئیس، بازو دے اتے ایک طویز بد ہویا نظر آئیس، اللہ جانے امام حسن دی وصیت یاد آئیس یا ماں یاد دیوائیس جو ٹور دے لے تیرے بابے آکھا کدائیں اوکھا ویلا آوے اس لے طویز کھول کے پڑھیں، جڑے پہنچ گئے اللہ اولاد نہ آباد رکھنے، پتران دیاں خوشیاں دیکھو، قسمت جناب ام فروا دی، طویز کھولیس پڑھیس میں حسنا میں جاندہ وصیت آئی نا جو مشکل ٹائم آوے جہندہ چاچا حسین یا کریم ہووے ان کو کیڑا اوکھا ویلا آونے، 10 سال گزر گئے تو کوئی اوکھا ویلا نہیں آیا، اس واسطے طویز کھولا نہیں، آج پہلی دفعہ مشکل آئی ہے جدہ اجازت نہیں پئی مل دی، طویز کھولس پہلے آپ پڑھس وقت چاچے دے سامنے گھن گئے، شبیر نے جدہ بھیرا دی تحریر ڈٹھیے، مدت دے بعد بھیرا دی تحریر سامنے آئی، بوسا گیتس اکھ تلائیس، رومن لگ گئے شبیر، حسن بھیرا آخری ویلے میری غربت کو یاد رکھئی، اپنے جگر دے ٹکڑے بھول گئے، اپنی تکلیف بھول گئے، میں غریب کو یاد رکھئی، آؤ میریاں بہناں میں قاسم کو تیار بیا کریں نا، ساریاں آئین بیبیاں کٹھیاں ہو گئیں، ہر جوان کوئی وکھرے رنگے تیار کیتا شبیر، اکبر دی تیاری کرائی اس تا کوئی وکھرے رنگے چھ، قاسم دی تیاری کرائی اس تا کوئی عجیب رنگے چھ، پہلا کام جڑا شبیر کیتے قاسم دا قمیض چاک کیتے جائیں ہائے کی دیئے، اللہ توڑیاں آوازاں تے رحم کرے، سمجھائی ونیاں جو شبیر کیوں قمیض چاک کی تھی، عرب دا دستور رہا میدان اچ کوئی گربان چاک کی تو یا جوان آونی ہا سمجھ ویندیاں جو یتیم ہے کوئی تماچا نہ مریں دا، شبیر اتمام حجت کرن دی خاطر گربان چاک کی تھی، دوجھا کم شبیر کہڑا کیتے، امامے دے 2 ٹکڑے کیتے، ایک نال پگ بدوائیس،
ایک نال تحت الحنہ کو ولائیس شبیر تریچا کام کیڑا کیتے قاسم دے بازو چاہیس اپنے گالے چپائیس اپنی بائیں ودائیاں سے قاسم کو ہاں نہ لائیس چاچا تے بھتریجا جدن ایک بے دے گل لگن نا اتنے رنن کربلا دی سر زمین تے ایک ٹیم تے شبیر کو غش آئیے آدنو کیڑا ویلا ہا جدن حسن دے یتیم کو ہاں نہ لائیس راج رننے غریب روندیاں روندیاں غریب کو غش آ گئی چاچا سجے ڈھائے گئے قاسم کھبے ڈھائے گئے بینہ اٹھائے قاسم کو اٹھائے قاسم آپ نہیں بائے سکدا زینج جڑے بندے واسطہ رکھ دیو تاریخ نال مدینے چٹورے نم قاسم گھوڑے تے سوار نہیں ہویا ماں دے کٹھے محمل تے آئے 2 محرم تائیں ماں دے کٹھے محمل تے آویا 7 نو پانی باندھے تے 10 نو لوٹی پئیے نا پہلی دفعہ قاسم کو گھوڑے تے سوار کرائے نے جہاں دے پیر رکابہ تک نہن پہنچ دے ان کو چاہ کے غریب آپ زینے چ بہائے رکابہ کو اتنا چھوٹا کیتا نے گرہ دیونیاں شروع کی دیں جو قاسم دے پیر پہنچ ونجن ٹر ونج قاسم اللہ دے حوالے قاسم ٹر رہے دیکھے میرے پاس میں مقایدہ بیاں قاسم ٹر رہے میدان دے پاسے شبیر اتھا آ کھڑے جتا ہر جوان دی کھڑ کے جنگ دے دا قاسم گئے حال میں مبارز دی صدا بلند کی دیس کوئی ہے جڑا حیدری خون نہ لڑے کوئی ہے جڑا علی دے پوترے نال جنگ کرے کوئی کمی نہ باہر نہیں آیا فوجی اشکیا دے وچ جڑے لکھاڑا والے مورے ہن نہ لکھے ادنی ایک نوجوان خیمہ جو اس انداز نال نکے جی میں سورج نکل دے جی میں چند چمک دے میں تیرے تے سوال کرے نا جن دے واسطے دشمن آدھے ان سونا ودا لگدا جی میں 14ویں دا چند ہے ماں کو کتنا پیارا ہا جلے آئے نا تے قاسم رجز پڑھنا شروع کیتے کوئی اگا نہیں ودا اللہ لعنت کرے عمر ابن سعد تے اے اتھا ہے جتھے ازرق کمینہ کھڑا ہا کہیں جاتے اندہ نا ارزق لکھوئے کہیں جاتے اندہ نا ازرق لکھوئے کئی مرتبہ اگر تمہیں نہ پڑے ونجن تا ٹھیک ہیں اے جڑا کمینہ کھڑا ہا اندے قریب آئے عمر سعد ادھے کمینہ کتنی دیر ہو گئی ہے اے 13 یا 14 سال دا بچہ ریجز پڑھ دائے تے کوئی ویندہ نہیں جنگ واسطے وانجی دے نال مقابلہ کر اے کمینہ آدھے میں کلہ ہزارہ نال لڑدا میں اس بچے نال جنگ نہیں کریں دا میرے 4 پوترے انہاں کو بھیجیں دا اندے 4 پوتر آئے نا قاسم این سونی جنگ کی تھی اے 4 واصل جہنم ہوئے نا ہن غصے نالے کمینہ آپ ٹورے قاسم سوچے جو میں ونیا چاچے دا سلام کر رہا ہوں قاسم گھوڑا موڑا ہے ایک کمینہ آگے والا ہے جیلے آگے آئے این حملہ کیتے قاسم ہٹ کے 12 حملے کیتے نا اے واصل جہنم ہوئے فوجاں چکر دو آئیں 2 جوان ایسے ہیں جڑے میدان جو واپس حسین کو ملنا آئیں ایک 18 سالان دا اکبر ہے دوجہ 13 یا 14 سال دا قاسم ہے پہلا حملہ کر کے آئے نا جدن تے 80 کو واصل جہنم کی تس جدن دوجی دفعہ گئے نا حملہ ون کی تس جلے فوج دے پاسے نگاہ کی تیس نا درمیان جو فوجی اشکیا دا پرچم نظر آئیس
قاسم آکھے میں قلب لشکر چوانج کے پرچم ڈھاواں جیلے قاسم ٹورے نا اتھا آئے جتھے پرچم چاہتے کھڑا کمینہ قاسم وار کیتے پرچم انہاں دا ڈھائے گئے جیلے انہاں دا جھنڈا ڈٹھے نا اولی نہ کمینہ اعلان کیتے چارے پاسے حملہ کرو جنگ مک گئی ہے ہن ظلم شروع تھی گئے اجرکم اللہ اللہ توڑے آنسو قبول فرماوے سکت نہیں طاقت نہیں جنگ مک گئی ہے ظلم شروع ہو گئے کوئی تیر مریندا ہا کوئی تلوار مریندا ہا کوئی نیزہ مریندا ہا شیر خدا دا پترا ہر کہیں دا مقابلہ کریں دا ودہا اجرکم اللہ اللہ توڑے آنسو قبول فرماوے ہے کمین ایہو جیا وار کی دے قاسم دے سر نیزہ لگ گئے سر دو حصے تقسیم ہوئے جڑا ابتدا کول نال ذہن میں لائی توجہ کی دیئے میرے پاس دیکھیں جڑا قاسم رکابہ تائیں پیر نہن پہنچ دے جی میں زین تے جھکائے غریب نو آخری سلام کی دے آدھے چاچا میرا آخری سلام ہوئی دو جملے آئے جے قاسم دا ترجمہ بیا کریں دا قاسم کڑی انداز سڑے آدھے یتیم نواز یتیم سمجھ کے ہون لاش یتیم تے آوان او تے کم واسطہ اکبر اصغر دا میری لاش خیمے تائیں چاوان توجہ کی تھی بیٹھیں رو کے آدھے میرے پھنس گئے پیر رکاواں اجرکم اللہ آزادہ رو جلے قاسم غریب نو سڑ مارے میرے جملے نہیں رہبار معظم دے جملے نہ فرمائے جلے قاسم سڑے غریب باز دی طرح گئے تے شیر دی طرح لڑائے فوجاں ہٹائیں غریب فوجاں ہٹیں دیاں ڈھیل لگ گئی جیلے قاسم کو لائے سجے دے گھوڑے کھبے بھج گئے ہیں کھبے دے گھوڑے سجے بھج گئے ہیں غریب کو لائے وضع صدرہ علا صدرے غریب دا سینہ قاسم دے سینے دے آئے ہاں نہ لائے ایڈے دے رہیں جو اکبر دی لاش نہیں چاہ سکدا اجرکم اللہ اللہ توڑے آنسو قبول فرماوے جڑا اکبر دی لاش نہیں چاہ سکدا اللہ جانے قاسم دی لاش کیویں چیسی غریب بہوں اوکھا چائے جائیں دے جوڑ ترٹ گئے ہیں ازادارو غریب دی پیشانی نال پیشانی آئی قاسم دی پیر زمین تے لگ دے آندے ہیں غریب چاہ کے اٹھائے جتھا اکبر دی لاش پئی آئی اکبر دی لاش دے نال قاسم کو سمایا ایس ایک ہاتھ اکبر دی لاش دے رکھا ایس بیا ہاتھ قاسم دی لاش دے رکھا ایس آدھے میرا اللہ او میری قربانی قبول فرما رو رو کے تانتا بیاداں دو کٹھے ہوئے پتار حسین جائے او ویچ کربل دے میدان ایک حسن امیر دا قاسم ہا بیا سونیا دا سلطان اجرکم اللہ قاسم دی لاش کو اینج چاہیس جی میں کاری چاہے قرآن اکبر دی لاش کو چیندے ڈھیل لگ گئی پیو بڑھڑائے پتار اللہ لعنت اللہ علی القوم ظالمین